هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأُقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو تاکہ میں ان جھگڑوں کے بارے میں فیصلہ کر سکوں، اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی دلیل کو ہر پہلو سے بیان کرنے پر بڑی اچھی طرح قادر ہو اور دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں اپنی دلیل میرے سامنے بیان کر سکے، اور میں جس طرح تمہاری بات سنوں اس طرح اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، کیونکہ اس نے اپنی دلیل زیادہ بہتر انداز میں پیش کی ہے۔ تو جس کو میں اس کے بھائی کی حق میں سے کچھ دے دوں تو وہ نہ لے، خود ہی انکار کر دے، اس لیے کہ اگر وہ یہ حق جو اپنی دلیل کے بنیاد پر زیادہ اس نے لے لیا ہے، اگر اس لے لے گا تو اس صورت میں دراصل میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے بہت سے معاملات میں اور حتیٰ کہ عقیدے کے باب میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے جب جھگڑے اور آپس کے تنازعات ہوتے تھے تو لوگ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور یہاں پر جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ نہیں کہا گیا، غیر مسلم بھی بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے کرنے کے لیے آتے تھے، مگر اس حدیث کا سیاق و سباق یہ واضح کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یا دوسرے الفاظ میں صحابہ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو آپ کی زندگی میں ایمان کی حالت میں آپ کو جس نے دیکھا پر ایمان لے کے آیا وہ صحابی ہے نا، تو یہ صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جب آپ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فریق اپنا معاملہ لے کر، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان پر بڑی قدرت رکھتا ہے، دلائل دینے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اور اس پر اس کو بڑی فوقیت ہوتی ہے، تو وہ بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے لہجے میں، بڑی دلائل کی قوت کے ساتھ اپنی بات پیش کرتا ہے، اور دوسرا فریق بسا اوقات اس حوالے سے کمزور ہوتا ہے، وہ پوری طرح مؤثر طریقے سے اپنا مدعا، اپنی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ یہ جو کہ تیز ہوتا ہے تو یہ بعض اوقات اپنے حق سے زیادہ بات لپیٹ کر بیان کر دیتا ہے، دوسرا اس کی نفی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی قوت بیان اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس کیس میں کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود فیصلہ کرنے والے ہیں، تو فیصلہ کرنے والا تو دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا نا، ایک فریق نے بھی بات بیان کی ہے، دوسرے فریق نے بھی بات بیان کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں دلائل کی بنیاد پر جو زیادہ اچھے بہتر دلائل میرے سامنے ہوتے ہیں اس سے جو صورت ہوتی ہے تو میں ایک فیصلہ کر دیتا ہوں، اور اس فیصلے میں دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق سے زیادہ لے لیتا ہے کیونکہ اس نے بڑا چڑھا کے پیش کیا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے، تمہیں تو حق پتہ ہے نا، تمہیں تو اصل بات پتہ ہے، تو جو اپنے حق سے زیادہ اپنے بھائی کا حق لے لے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے آگ کا ٹکڑا یعنی جہنم لے لی اپنے لیے۔ ایک تو اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ وعید ہے کہ انصاف اور عدل کا دامن انسان کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے،
اور اس کا مقابلہ اگر دوسرے فریق میں کسی کمزور کے ساتھ ہے، اور کمزور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص مالی طور پہ کمزور ہے، بسا اوقات ایک انسان بیان میں، قدرت میں، اپنے انداز میں کمزور ہوتا ہے. دو بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے جائیداد کا، وہ کسی تیسرے کے سامنے آتے ہیں، ایک بڑا بولتا ہے زور و شور سے، سارے کاغذ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ رکھا ہوا ہے، دوسرا بیچارہ کہتا ہے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، فلاں وقت پہ ایسا ہوا تھا مجھے یاد پڑتا ہے، لکھت پڑھت کچھ نہیں کی ہوئی. اب ظاہر بات ہے اس کا کیس بظاہر کمزور ہے، فیصلہ کرنے والا تو دلائل کی بنیاد پر، کاغذی شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، لیکن پتہ ہے دونوں کو کہ اصل معاملہ کیا ہے. یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ زیادتی نہیں کرنی، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ زیادتی نہیں کرنی. لوگ بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں جگہ سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا، فلاں عدالت سے فیصلہ ہو گیا، فلاں پنچایت سے ہمارے حق میں فیصلہ ہے، فلاں مولانا صاحب نے، فلاں مفتی صاحب نے، فلاں قاضی صاحب نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا. اللہ کے بندو، غلط بات جو تم نے بیان کی ہے اس پر تمہارے حق میں فیصلہ کرنے سے باطل حق نہیں ہو جاتا، باطل باطل ہی رہتا ہے. تو تم نے کس کو بیوقوف بنایا؟ اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اس لیے کہ تم نے جہنم خرید لی ہے. تو محض کسی فیصلے کا قوت گویائی اور دلائل کے زور پر جو اصل میں کسی کا حق نہیں بنتا وہ لے لینا، یہ درست نہیں ہے. یہ بات یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے. اور یہاں دوسری بات بھی سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی بسا اوقات آپ پر ایمان لانے والے ایسا کام کر گزرتے تھے، چاہے کوئی ایک آدھ کیس کیوں نہ ہو، کچھ تو ہوا نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایسا ہوا ہے، یا آپ کو اللہ کی طرف سے بتلایا گیا کہ ایسا ہوا ہے، تو اس پر آپ نے یہ وعید دی نا. یہ کسی یہودی نے، کسی کافر مشرک نے آ کے تو نہیں کیا. اگر انہوں نے آ کے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرزنش کرتے اور کہتے کہ، اور پھر ان کو یہ بھی نہ کہتے قطعۃ من النار، وہ تو مانتے ہی نہیں اس چیز کو کہ تم نے اپنے لیے جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا لے لیا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو، اس دلائل کو مانتے ہی نہیں تھے. بات ہے مسلمانوں کی. تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مال اور دولت اور اپنے مفاد کا حرص اتنی بری چیز ہے اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے مجبور ہو کر ایک شخص صحابی ہی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں قاضی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے سامنے بھی اپنے حق سے بڑھ کر کچھ لے لوں. یعنی یہ اندازہ لگائیں میں اور آپ، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے. اس معاشرے میں بھی جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، وہاں بھی چاہے ایک آدھ کیس ایسا کیوں نہ ہو، احتمال ہی کیوں نہ ہو، حقیقی طور پر نہ بھی ہو، لیکن اشارہ ملتا ہے کہ ایسی پاسبلٹی، ممکنات میں سے یہ بات تھی کہ ایسا ہو جائے. اس لیے یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. تو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں چونکہ اپنی نمازوں کی، اپنے معاملات کی، اپنے دین کے معاملات کی حفاظت کرتا ہوں تو میرا یہ معاملہ ٹھیک ہی ہوگا، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اپنا احتساب ہر وقت انسان کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ اس معاملے میں پڑھ کر اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں اور اس پہ وعید بہت بڑی ہے. ایک اور بات جو اس حوالے سے اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جھگڑوں میں عام طور پر جو کمزور فریق ہوتا ہے نا، اس کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ فیصلہ کرنے والا ہو یا ارد گرد کے معاشرے کے دوسرے لوگ ہوں. جب نظر آ رہا ہو کہ ایک فریق کمزور ہے، وہ اپنی بات بیان نہیں کر سکتا، اس کا اچھا ابلاغ نہیں کر سکتا، تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ بیچارہ پھر ظلم کی چکی میں اور پھر ہمہ وقت ظلم کی چکی میں پستا رہے گا. اس کی مدد کا اہتمام کرنا چاہیے، لوگوں کو خوف خدا بھی دلانا چاہیے، اور جو مادی تعاون ہو سکتا ہے، اگر کسی کے پاس شواہد ہیں، کسی کے پاس دلائل ہیں. خاندانوں میں دیکھا گیا ہے جو ذرا زیادہ تگڑا ہوتا ہے نا، زیادہ بول لیتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق مار رہا ہے اپنے فلاں بندے کا، اپنے عزیز کا، بہن کا، بھائی کا حق مار رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے. دوسرے کیوں نہیں بولتے کہ جی یہ تگڑا، اب اس کے سامنے کون بولے، خراب ہوں گے، یہ ذرا ڈنڈے والا شخص ہے. وہ دوسرا بیچارہ جسے ہم کہتے ہیں نا ماتڑ سا آدمی ہے، وہ بولتا نہیں ہے، تو اس کے حق میں دل لوگوں کے گواہی دے رہے ہوتے ہیں لیکن زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، زبانوں سے بولتے نہیں ہیں. یہ بڑا ظلم ہے. اس ظلم میں انسان کو شریک نہیں ہونا چاہیے، اس ظلم میں انسان کو شریک ہونے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی وعید بہت بڑی ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ، سب سے برتر، مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، خاتم النبیین، نبیوں کے سردار، معصوم، اللہ کے خاص مقرب، سب سے پیارے، تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اپنی جگہ اونچی، سب سے اونچی. مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں بسا اوقات تم میں سے کوئی شخص آ کر
آگے بڑھ چڑھ کر اپنے دلائل دے کر ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ میں شاید اس کے حق سے زیادہ اس کو دے بیٹھوں. تو تمہیں خود خدا سے خوف کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں تو ظاہر کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا، غیبی باتوں کا علم ہوتا، تو یہ امکان ہوتا؟ قطعی طور پر یہ امکان نہ پیدا ہوتا. تو یہ بھی جو ہمارے ہاں ایک بلا وجہ ہم نے ایک ضد میں بحثیں بنا لی ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں لمبی لمبی تقریریں اور بلا وجہ کی بحثیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، معصوم ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام فضیلتوں کو ہونے کے باوجود ایک بات یاد رکھیں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات اور یہ جملہ استعمال کرنے لگا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے، اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دین اسلام میں خود مقصود اور غایت نہیں ہے. ربیع الاول کے مہینے میں جو ہم بہت غلو کرتے ہیں نا کہ ساری کائنات آپ کے لیے پیدا کی گئی، اور کائنات پیدا ہونے سے پہلے عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، سب غلو کی باتیں اور بے اصل باتیں. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. اور آپ غایت اور مقصود نہیں ہیں. غایت اور مقصود کون ہے؟ بندوں سے کس کی اطاعت مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. غایت اور مقصود اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تاکہ اللہ کی توحید، اللہ کے تعارف سے اس دنیا میں لوگوں کو اور مخلوق کو روشناس کر سکیں. لیکن یہاں پر ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے ایسے ایسے سلسلے اور تصوف کے نام پر اور روحانیت کے نام پر، کوئی حضرت علی تک جا کر روک رہا ہے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے روک رہا ہے، کوئی کسی پیر تک جا کے روک رہا ہے، اور کوئی بہت ہی زور لگا رہا ہے تو وہ ساری کائنات کو دھکیل کے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی بڑی اعلیٰ ہے، حضرت ابوبکر کی ذات بھی بڑی اعلیٰ ہے، امت کے بڑے بڑے ولیوں کی ذاتیں بھی بڑی اعلیٰ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہنا ہی کیا، آپ کی شان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. مگر مقصود بالذات ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. مقصود بالذات ایک ہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ اللہ کی توحید کی معرفت. یہ ساری کی ساری تعلیمات جو اس لیے ہیں کہ لوگوں کو لے جا کر اللہ کی توحید اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر اور جھک جانے پر لگایا جائے، یہ اصل مقصود ہے. تو بات جو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا کی ہے. ظاہر بات ہے وہ کسی بھی عام بندے سے، وہ کسی بھی بزرگ سے، وہ کسی بھی ولی سے، باقی انبیاء سے بہت زیادہ علم ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئے، وہاں جو چیزیں دکھلائیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پر وہی آتی تھی. تو جو آپ کا علم ہے اس کے سامنے ساری امت کا علم جو ہے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا. یہ آپ کا اپنا علم تو نہیں ہے. یہ علم آپ کا اگر اپنا ہوتا تو اس کی نفی تو اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہو گئی ہے کہ جب پہلی وحی اتری تو کہا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجھے تو نہیں آتا، کیا پڑھوں؟ تو اس سے یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ یہ علم اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. تو اللہ نے جتنا مناسب سمجھا، جتنا چاہا اتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا. تو یہ بلا وجہ کی فضول بحثوں میں وقت صرف کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ علم غیب ہے اور یہ وہبی ہے اور یہ کسبی ہے، اس کی حیث یہ ہے، فضول باتیں. اتنی بات پہ اپنا وقت لگائیں اور اپنے عقیدے کو درست کریں. جتنی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے اس کے بعد جو فلسفیانہ مباحث ہیں عقیدے کی، بلا وجہ یہ بعد میں ہمارے عقیدے کے اندر کجی اور شامل ہو گئی ہے. اس کے نتیجے میں انسان عمل سے دور ہوتا ہے اور بلا وجہ کی اس خرافات اور بحثوں میں پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عقیدہ ہمیں سکھلایا ہے اس کے مطابق ہم بھی اپنے عقیدے کو درست کر سکیں، اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اگر کبھی ہمارے اندر ان حقوق کے حصول کی غیر شرعی طریقے سے خواہش پیدا بھی ہو تو اللہ اسے ہمیں بچا کے رکھے اور ان حقوق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک.